اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مون وظائف چینل کی جانب سے تمام ناظرین کو السلام علیکم۔ میں اپنا چینل مون وظائف کی جانب سے آپ کی خدمت میں ایک نیا وظیفہ لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ سب سے پہلے ہمارا چینل مون وظائف کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کا بٹن بھی پریس کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ جائے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایک ایسا وظیفہ بتائیں گے جس کے کرنے سے آپ کی رزق کی تنگی ختم ہو جائے گی۔ حاتم طائی نے کہا تھا، میں نے 4 علم اختیار کیے اور دنیا کے تمام عالموں سے چھٹکارا پا لیا۔ کسی نے پوچھا وہ 4 علم کون کون سے ہیں؟ حاتم طائی نے جواب دیا، پہلا یہ کہ میں نے سمجھ لیا کہ جو رزق میری قسمت میں لکھا ہے وہ نہ تو زیادہ ہو سکتا ہے نہ کم، اس لیے زیادہ کی طلب سے بے فکر ہو گیا۔ دوسرا یہ کہ اللہ کا دیا ہوا جو حق مجھ پر ہے وہ میرے سوا کوئی دوسرا ادا نہیں کر سکتا، اس لیے میں اس کی ادائیگی میں مشغول ہو گیا۔ تیسرا یہ کہ ایک چیز مجھے ڈھونڈ رہی ہے، میری موت، میں اس سے بھاگ تو سکتا نہیں، لہٰذا اس کے ساتھ سمجھوتا کر لیا۔ چوتھا یہ کہ میرا اللہ مجھ سے باخبر رہتا ہے، چنانچہ میں نے اس سے شرم رکھی اور برے کاموں سے ہاتھ اٹھا لیا۔ یہ 4 علم زندگی کے لیے اصول اور ایسے مشغل راہ ہیں کہ جس نے انہیں اپنا لیا زندگی اس کے لیے اتنی آسان اور مطمئن ہو جائے گی کہ دنیا میں کسی نے سوچا بھی نہ ہوگا۔ ہمارا آج کا وظیفہ ہے برائے کشائش رزق۔ اگر کوئی شخص روزی کی تنگی سے پریشان ہے تو وہ سورہ یاسین کو اس طرح پڑھے کہ شروع کرنے کے بعد جب پہلا مبین آئے تو سورہ یاسین دوبارہ پڑھنا شروع کرے، اسی طرح پوری یاسین ختم کرے۔ یہ عمل اس نے کرنا ہے۔ حضرت امیر المومنین حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے منقول ہے کہ کثرت رزق و سامان دنیاوی کے لیے جمعہ یا پیر یا جمعرات کے دن سے شروع کرے۔ افضل یہ ہے کہ بعد از نماز فجر پڑھا جائے۔ ہر روز آپ نے یہ پڑھنا ہے اور 40 دن تک پڑھنا ہے۔ 40ویں دن 100 مرتبہ ہو جائے گا۔ انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت کشادگی کے دروازے کھل جائیں گے۔ اس کے پڑھنے کے دوران آپ نے کچھ باتوں کی پابندی کرنی ہے۔ اول، وظیفہ شروع کرنے سے قبل غسل کرنا ہے۔ دوم، 2 رکعت نماز نفل پڑھنی ہے اور رزق حرام سے بچنا ہے۔ میں امید کرتی ہوں کہ ہمارا آج کا وظیفہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اسی طرح سے مزید وظائف سننے کے لیے ہمارا چینل مون وظائف کو دیکھتے رہیے۔ اپنا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔